السلام علیکم، میں سردار خان اور آپ دیکھیں جی این پلس. میرے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سعد رسول صاحب موجود ہیں. سر یہ بتائیں آئینی ترامیم کے حوالے سے کیسا دیکھ رہے ہیں؟ تیزی سے سماعت جاری ہے، آج بھی لگتا ہے کہ شاید فیصلہ محفوظ ہو جائے. اس حوالے سے کیسا لگ رہا ہے کہ آرٹیکل 63 کے حوالے سے جو تشریح ہو رہی ہے 5 رکنی بینچ کر رہا ہے، کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، آئینی ترمیم تو اس کے بعد کا مرحلہ ہوگا. سب سے پہلے تو جو 63A کی انٹرپریٹیشن ہے وہ اس بات پہ ہے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی میں، آئین کی خلاف ورزی میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا، کیا ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر کاؤنٹ ہوگا تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں اپنے آئینی ترمیم کو پورے کرنے کی. میرا خیال ہے یہ 2 اسٹیپ پروسیس ہے. اس کا دوسرے اسٹیپ کے اوپر کہ کیا آئینی ترمیم ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی تو بعد میں کسی وقت کر سکیں گے. لیکن سپریم کورٹ کی جو اس وقت کی پروسیڈنگز اور انٹرپریٹیشن ہے اس سے بہت سے قانون کے ماہرین ڈس ایگری کرتے ہیں. میں بھی اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ بات کرنی کہ سپریم کورٹ صرف جرم کی سزا دیتی ہے، لیکن جرم کو ہونے دے اور اس کے بعد اس کی سزا دے. ایک شخص اپنا غلط ووٹ کاؤنٹ کر دے، اس کے بعد اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں. یہ ایسے ہی ہے کہ سپریم کورٹ پاس کھڑے دیکھتی رہے اور ایک شخص دوسرے کو قتل کر دے اور وہ قتل ہونے دے اور اس کے بعد کسی کو سزا دے. یہ بات نہیں، یہ ریاست کا کام نہیں، یہ قانون کا کام نہیں. قانون کا کام ہے کہ وہ کوشش کر کے جرم کو ہونے سے روکے، نہ صرف کہ چور کو سزا دی جائے بلکہ چوری کا مال بھی واپس کیا جائے، جس وجہ سے میں اس قانون کی انٹرپریٹیشن سے ڈس ایگری کرتا ہوں. سر اب تک کی جو پروسیڈنگ ہوئی آپ نے بھی دیکھی ہوگی، پہلے بینچ ٹوٹا، مندیب اختر صاحب اس سے لگے، انہوں نے ایک خط بھی لکھا اس حوالے سے. سر کیا لگتا ہے کہ ابھی قاضی فاضل صاحب 28 کے 25 دن ہیں ان کے ریٹائر ہونے میں، تو ان دنوں اس کو اس طرح کے ارجنٹ بیسن پہ سننا چاہیے تھا یہ کیس؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کی میرے تو خیال میں یہ ایک انٹرنل لڑائی ہے یا انٹرنل کانفلکٹ ہے کہ بینچ فارمیشن کیسے ہونی چاہیے. بہت اچھا ہوتا کہ اس امینڈڈ قانون کے نیچے بھی وہی بینچ جو کہ وہی کمیٹی جو پہلے کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی، جس پہ تمام فل کورٹ سپریم کورٹ کا اتفاق تھا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس صاحب موجود تھے، اگر وہی کام کرتی رہتی تو میرا خیال ہے اس میں کنٹروورسی کم ہوتی. تمام فل کورٹ نے اس کے اوپر ایگری کیا ہوا تھا. میرا نہیں خیال کہ اس کو چینج کرنے کا کوئی وجہ تھی. سر اسی ڈی چوک میں اسی جگہ پہ ریڈ زون کے اندر ہم نے دیکھا ٹی ایل پی والوں بھی آئے ادھر، انہوں نے حال ہی میں چند ماہ پہلے، اور جے یو آئی نے بھی پروٹیسٹ کیا، اور بھی جماعتیں آتی ہیں. کل عمران خان صاحب نے بھی کل یہاں کال دی ہوئی، لیکن یہ آپ کے سامنے ایک مرگلہ کا صرف کھلا ہے، باقی تو سارا یہ اسلام آباد بند ہے. پاکستان کی بیشتر عوام کی آواز ایک طرف بلند ہو رہی ہو تو آپ کتنے دن کنٹینرز لگا لیں گے، کتنے دن پروٹیسٹس کو باربڈ وائرز کے تھرو روک لیں گے. جمہور کے اندر عوام کی آواز نے ایک نہ ایک دن جیتنا ہی ہوتا. سر عمران خان صاحب جو یہ ڈی چوک کی کیونکہ ایک بڑی کال ہے جو انہوں نے دی ہے، کارکنان بھی رہے ہیں، اور کل گنڈا پور صاحب نے ایک ویڈیو میسج بھی دیا، تو کیا لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب اس بار پہنچ جائیں گے؟ کیونکہ پچھلی بار بھی نہیں پہنچے. خان صاحب نے کہا اگر وہ پہنچ جاتے تو ایک بڑے لیڈر بن جاتے. مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی ڈائریکشنز فالو کریں گے، لیکن میرے پاس اس میں کوئی انفارمیشن نہیں. سر بطور قانون دان آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ سارا کچھ کرتے ہیں، فیصلہ بھی آ جاتا ہے، تو آئینی عدالت والا یہ جو سین ہے ہو جاتا ہے؟ کہ بلاول بھٹو صاحب بھی بڑی اس پہ تقریر وغیرہ بھی کر رہے ہیں، تو وکلا، کیونکہ آپ خود بھی ایک سینئر وکیل ہیں، تو وکلا کوئی تحریک وغیرہ چلائیں گے؟ کوئی ہمیں دیکھیے، وکلا کی بار کاؤنسل سے اور بار ایسوسیشن سے تو بہت افسوس بھی ہوا ہے ان کو دیکھ کے، بہت مایوسی بھی ہوئی ہے. ماضی میں جو ان کا رول رہا وہ اس دفعہ نہیں رہا. لیکن میری ناقص سی رائے میں جتنے بھی وکلا حضرات سے پاکستان کے طول و عرض میں بات ہوتی ہے، ان میں سے اگر سب نہیں تو بیشتر کا یہ خیال ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بننی چاہیے. میرا بھی یہ خیال ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر معاملہ یہاں تک گیا تو بار کاؤنسلز کے بغیر بھی وکلا اس کے اندر موبلائز ہوں گے. سر آپ تو لاسٹ میں آپ سے کوشچن یہ ہے کہ کب تک یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ ختم ہو جائیں گی، انتقامی کریں گے؟ جو بھی حکومت آتی ہے ایک دوسرے کے خلاف پہلے سے بڑھ کر انتقامی کروائیاں کرتی ہے، تو عوام کو کب یہ لوگ ریلیف دیں گے حکمران جو ہمارے؟ آپ جیسے ینگ جرنلسٹ ماشاءاللہ، جی این این جیسے چینلز دیگر، ہم یہ جو پبلک اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں اس سے بڑا فرق پڑے گا. اب سے 4-5 سال پہلے یہ تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا کہ سپریم کورٹ کی بینچ فارمیشن کے اوپر اتنی زیادہ پاکستان کے اندر بحث ہوگی، جمہوری روایات کے اوپر اتنی زیادہ بحث ہوگی. مسنگ پرسنز پاکستان کے اندر ماضی کے اندر ہوئے، کبھی اتنی بحث، کبھی اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوئی. تو مجھے یقین ہے کہ جو کام اب ہو رہا ہے پاکستان میں، اس سے بڑی بہتری آئے گی.